انہوں نے کوئی ایک بات تو نہیں کی تھی، ایک بات انہوں نے اس وقت کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، تو یہ سارے ایک جگہ پہ بیٹھے مجلس جما کر سجا کر، اور انہوں نے کہا یار یہ شخص اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے، دیکھیں اس کا حال، ویسے تو ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس بیچارے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی اٹھنی کہاں ہے۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں کہی۔ تو اس طرح کے کوئی ایک واقعہ تھوڑا ہے، کئی واقعات ہیں کہ جب ہی اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو کوئی عزت ملتی ہے جل بھن جاتے، پھر یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں، منافق ہمیشہ کمزور اور بزدل ہوتا ہے، منہ پر بات نہیں کر سکتا، پھر یہ چوری چھپے بیٹھ کر اپنی بھڑاس نکالتے، کیونکہ مسلمان معاشرے میں رہتے تھے، کوئی نہ کوئی وہ بات سن لیتا تھا اور اللہ کے رسول کو اس کی خبر ہو جاتی تھی، اور جب آپ اس کا ان سے پتہ کرتے اور اس سے پوچھتے تو یہ حلف اٹھا کر اپنی جان چھڑا جاتے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، یحلفون باللہ، یہ حلف اٹھاتے ہیں اللہ کا، ما قالوا، کہ انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ اپنے منہ سے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اصل چیز ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تبصرہ کرتا ہے یا ان کی تحقیر کرتا ہے یا ان کی تنقیص کرتا ہے یا ان پر اعتراض کرتا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ ویسے حضرات ہر ناشکری کی بات کو کلمہ کفر کہا جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کو نعمت عطا کرے اور آپ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہ کریں بلکہ آپ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کریں، یہ کہہ دیتے ہیں، کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا بلکہ کہ میں جب معراج کے سفر پر گیا تو میں نے جھانکا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ، مردوں کی نسبت عورتیں بہت زیادہ۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نالائق بندیاں کلمہ کفر زیادہ کہتی ہیں، یہ ساری زندگی ان کو شوہر کھلاتا پلاتا رہے، ان کے ناز نخرے اٹھاتا رہے، کوئی ایک بات ان کی پوری نہ ہو تو یہ فوراً کہہ دیتی ہیں مجھے تو اس گھر میں ایک دن بھی سکون نہیں ملا۔ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ کی ناشکری کرتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈالا۔ تو کلمہ کفر حضرات، ناشکری کا کلمہ، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اور یہ منافقین کی نشانی ہے۔ کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، یہ ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، اسلام کا ذائقہ چکھنے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ کفر ویسے بہت بری چیز ہے، لیکن مسلمان بن کر کوئی انسان کافر ہو جائے تو اس سے بدترین صورتحال ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے ایسا ارادے کیے ہیں، انہوں نے ایسی سازشیں کی ہیں، منصوبے بنائے ہیں جن کو یہ پورا نہیں کر سکے۔ یہ بھی کئی قسم کے منصوبے تھے، مثلا غزوہ تبوک کی واپسی پر منافقین نے کچھ لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تبوک کے سے واپسی کے اوپر جب ہم فلاں گھاٹی سے گزریں گے، وہ ایک ویران گھاٹی ہے اور اندھیرا بھی ہوگا اس وقت، جس طرح سفر کا انہوں نے حساب کیا، تو اس طرح کرتے ہیں کہ 10-12 آدمی وہاں چھپ کر بیٹھیں اور جو ہی اللہ کے رسول وہاں سے گزرے ان کے اوپر حملہ کر دیں اور یہ کام تمام کر دیں۔ یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا کہ تبوک سے ہم فتح یاب ہو کر آئے ہیں، رومیوں کو شکست دے کر واپس آ رہے ہیں، ان کی خوشیوں کو خاک میں ملا دیں، اور اللہ کے رسول اگر اس دنیا میں نہ رہے کیا خوش رہیں گے اور کیا ان کی خوشیاں ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے 12 نقاب پوش اس وادی میں بٹھائے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر کر دی کہ ان کے یہ ارادے ہیں اور ان کے یہ منصوبے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر سے کہا تم گزر جاؤ۔ آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک دوسرے صحابی کو اپنے ساتھ رکھا اور آپ نے کہا کہ ہم جائیں گے۔
اور جب آپ اس وادی میں داخل ہوئے تو فی الواقع وہی 12 نقاب پوش وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اونچی آواز میں، کچھ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں پیچھے آ رہے تھے، اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر نقاب انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے بڑی ایمان کے ساتھ ایک زوردار للکار لگائی کہ تم ہو، ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ یہ چونکہ بزدل تھے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کا سارا جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو پوچھا کہ تم تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خبر کر دی تھی یہ منافقین کے کوئی دشمن تو نہیں تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو یہ وہاں بھی صاف مکر گئے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انہوں نے ارادہ کیا ہے، انہوں نے منصوبہ بنایا ہے اور سازش کی ہے، معلم ینالو، لیکن اس سازش کو یہ پورا نہیں کر سکے ہیں۔ کوئی ایک سازش انہوں نے تھوڑی کی تھی، ہزاروں سازشیں کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سازش میں ان کو ناکام و نامراد فرمایا اور فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ہاں جی، یہ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اوقات ہی بدل دی ہے، مدینہ کے حالات ہی بدل گئے ہیں جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ اوس و خزرج کے لوگ تھے، یہ انتہائی مخلوق الحال لوگ تھے، معاشی طور پر انتہائی غریب لوگ تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلامی ریاست کا قیام فرمایا تو مدینہ کے حالات ہی بدل گئے، ہر قسم کی وہاں آسائشیں اور راحتیں آنا شروع ہو گئیں، کاروباری مرکز بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرم دلائی ہے۔ اپنا حال تو دیکھو، تم کس طرح کھیتی باڑی کرتے تھے اور تمہارے ایک وقت کی ہوتی تھی اور دوسرے وقت کی نہیں ہوتی تھی، اب تو تمہارے حالات ہی بدل گئے ہیں، سارے مدینے کے حالات بدل گئے ہیں۔ میرے دوستو، جب اللہ کا نظام کسی دھرتی کے اوپر نافذ ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زمین سے کیا کرتا ہے، اپنے خزانے نکال دیتا ہے اور آسمان سے اس کے اوپر رزق برس پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ خیر، یہ خوشحالی، یہ ہر قسم کی فراوانی جو ان کو حاصل تھی، اللہ پاک نے فرمایا حق تو یہ تھا کہ یہ زیادہ وفادار بندے بن کر محمد رسول اللہ کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ یہ غنی ہو گئے ہیں اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کی وجہ سے اور دین اسلام کی وجہ سے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ چلو سادہ ترجمہ کر دیتے ہیں، وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر حضرت جلیس نے توبہ کی تھی، یا رسول اللہ اس آیت میں اللہ نے توبہ کا اختیار دیا ہے نا مجھے، چلو میں نے بات کی تھی میں مانتا ہوں لیکن میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے توبہ کر لی تو خیر اللہم، یہ بات جلیس سے حضرت جلیس بن کر وہ تاریخ میں زندہ رہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن لَّمْ يَتُوبُوا وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اگر یہ اسی طرح پھرے رہے اور بڑھے رہے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی ان کا جائے ان پناہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا، ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سچے دل سے مسلمان ہو جائیں، اب تک جو حرکتیں کرتے رہے ہیں توبہ کر لیں اور صحیح مخلص مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔